represented by رخسان علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو آج ہم تیسرا پارٹ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے عیسائیوں کے پادری اور ان کو مسلمان کیا، گرجے کو گرا کر مسجد تعمیر کی گئی۔ جو بھی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا الحمدللہ ریئل ہوگا، ثبوت کے ساتھ ہوگا، قرآن مجید کی روشنی میں سے ہوگا۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ عیسائیوں کے پادری نے پوچھا کہ ایسا درخت ہمیں بتائیں جس میں 12 ٹہنیاں اور ہر ٹہنی پر 30 پتے اور ہر پتے پر 5 پھول، اس میں سے 2 دھوپ میں کھلتے ہیں اور 3 سائے میں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایسا درخت سال ہے، 12 ٹہنیوں سے مراد 12 مہینے، 30 پتوں سے مراد مہینے کے 30 دن اور ہر پتے پر 5 پھولوں سے مراد 5 فرض کردہ نمازیں جو رات دن میں پڑھی جاتی ہیں۔ اور پھر پادری نے سوال کیا کہ وہ کون سی چیز ہے جس نے بیت اللہ کا طواف کیا، حج کیا، حالانکہ اس پر نہ تو حج فرض تھا اور نہ اس میں روح تھی؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی جو طوفان کے دوران خانہ کعبہ کے گرد گھوم رہی تھی۔ اور پھر پادری نے سوال کیا کہ راتوں میں سے سب سے افضل رات کون سی ہے؟ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا راتوں میں سے سب سے افضل رات لیلۃ القدر ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورۃ نازعات آیت نمبر 34، لیلۃ القدر ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ اور پھر پادری نے سوال کیا کہ ایسی چیز بتائیے کہ جن کا ذائقہ اور رنگ مختلف اور اس سب کی اصل ایک ہے۔ ایسی 4 چیزیں ہیں: آنکھ، کان، ناک اور منہ۔ آنکھوں کا پانی کھاری، منہ کا پانی میٹھا، ناک کا پانی کھٹا اور کان کا پانی کڑوا ہوتا ہے۔ پھر پادری نے سوال کیا کہ ایسی قوم بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جانب وحی فرمائی حالانکہ وہ نہ تو انسان تھے اور نہ ہی جنات تھے اور نہ ہی فرشتے۔ اس مخلوق کا نام ہے شہد کی مکھی۔ سورۃ نحل آیت نمبر 68۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ شہد کی مکھی کو بنائیں اور پہاڑوں میں اور درختوں میں گھر دیں اور جہاں پر پودے اور بیلیں چڑھائی جاتی ہیں۔ پادری نے سوال کیا کہ جب دن آتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے، جب رات آتی ہے تو دن کہاں جاتا ہے؟ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ یہ راز نہ کسی نبی اور رسول پر کھلا ہے اور نہ کوئی مقرب سے مقرب فرشتہ اس پر مطلع ہوا۔ ان تمام سوالوں کا جواب دینے کے بعد حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی سوال باقی رہ گیا ہو تو بتاؤ۔ سب نے کہا کہ اب کوئی سوال باقی نہیں رہا۔ آپ نے فرمایا اچھا اب میری ایک بات کا جواب دو، یہ بتاؤ کہ آسمانوں اور جنت کی کنجی کیا ہے؟ بڑا پادری اس پر خاموش رہا۔ مجمع میں سے آواز آئی کہ تم نے اتنی باتیں پوچھی اور انہوں نے ان کا سب کا جواب دیا۔ اے پادری، انہوں نے تم سے صرف ایک بات ہی پوچھی کہ تم اس کا جواب نہیں دے رہے۔ کہ میں ان کی بات کا جواب دینے سے عاجز نہیں، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ اگر میں نے ان کی بات کا جواب دے دیا تو تم میری موافقت نہیں کرو گے۔ وہ بولے کہ ہم آپ کی موافقت کیوں نہیں کریں گے جبکہ آپ ہمارے بڑے ہیں؟ آپ نے جب بھی کچھ کہا ہم نے سنا اور اس کی موافقت کی، آپ نے جو کچھ کہا ہم نے اس کو بات کو مانا۔ پادری نے کہا کہ لو پھر سن لو، آسمانوں اور جنت کی کنجی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور جب انہوں نے یہ بات سنی تو سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ گرجے کو گرا کر مسجد تعمیر کی گئی، سب نے اپنی اپنی زناریں توڑ ڈالیں۔ اس موقع پر حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو غیب سے آواز آئی اے بایزید، تم نے ہماری رضا کی خاطر ایک زنار باندھی تھی، ہم نے تمہاری خاطر 500 زناریں توڑ ڈالی۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کرو۔ اسلامی باتیں ہیں، یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، یہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ آپ کے ایک شیئر سے ایک بھی انسان سیدھے راستے پر چلنے لگے گا تو اس کی زندگی سنور جائے گی اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اب یہ آپ پر ہے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کرو، شیئر کرو، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔